پچھلے سبق میں ہم نے پڑھا تھا مرکب مفید کی 2 قسمیں ہیں، مرکب اضافی اور مرکب بنائی۔ آج ہم پڑھیں گے مرکب منع صرف، تیسری قسم۔ منع صرف اس کا مطلب ہوتا ہے پھرنے سے روکنے والی، وہ مرکب جو پھرنے سے روک دیتا ہے۔ مرکب منع صرف کسے کہتے ہیں؟ مرکب منع صرف اور مرکب بنائی ایک حد تک دونوں ایک جیسے ہوتے ہیں۔ کس حد تک؟ کہ مرکب منع صرف وہ ہے کہ 2 اسموں کو ایک کر لیں، اور مرکب بنائی میں بھی 2 اسموں کو کیا تھا؟ ایک کیا تھا۔ مرکب منع صرف میں بھی 2 الگ الگ اسم ہوتے ہیں، دونوں کو پکڑ کے ایک چیز بنا لیتے ہیں، اور دونوں اسموں کو ربط دینے والا کوئی حرف نہ ہو۔ دونوں اسموں کو ربط پیچھے تھا دونوں اسموں میں ربط دینے والا کوئی حرف بھی ہو۔ مرکب بنائی میں ربط دینے والا حرف تھا، اگرچہ نظر نہیں آ رہا تھا، لیکن مرکب منع صرف کے اندر دونوں کے درمیان ربط دینے والا کوئی حرف نہیں ہے۔ اور اسی طرح ان دونوں اسموں کے اندر نسبت اسنادی یا اضافی بھی نہیں ہے کہ مسند مسند لے یا مضاف مضاف لے ہوں۔ سمجھ آئیے بات؟ تو گویا کہ یہ مرکب منع صرف ہوتا ہے۔ جس طرح کہ عام طور پر ہمارے جتنے بھی نام ہیں نا، یہ مرکب منع صرف ہوتے ہیں۔ جیسے محمد شعیب، اب محمد ایک الگ نام ہے، شعیب الگ نام ہے، تو محمد اور شعیب یہ مرکب منع صرف ہے کہ محمد الگ نام تھا، شعیب الگ نام تھا، دونوں کو پکڑ کے ایک بندے کا نام رکھ دیا، اور ان دونوں میں حرف بھی کوئی نہیں ہے، اور ان میں نسبت اضافی یا اسنادی بھی نہیں ہے۔ ضیاء الرحمن سعید، ضیاء الرحمن ایک الگ نام ہے اور سعید الگ نام ہے، اور ایک اور اعتبار سے دیکھیں تو ضیاء الگ نام ہے، الرحمن الگ نام ہے، تو ان کو ملا کر ایک کر لیا اور ایک بندے کا نام رکھ دیا، حالانکہ یہ الگ الگ نام ہے۔ تو اس کو کہتے ہیں اکثر طور پہ خواتین کے نام بھی اسی طرح کے ہوتے ہیں، فلاں فلاں، نام کے آگے ولدیت کی نسبت جو لگ جاتی ہے یا کسی شہر کی نسبت لگ جاتی ہے، اکثر طور پر یہ جو ہوتا ہے نا، یہ مرکب منع صرف ہی ہوتا ہے۔ بات سمجھ آئی؟ دوبارہ پڑھیں۔ مرکب منع صرف وہ ہے کہ 2 اسموں کو ایک کر لیں اور دونوں اسموں کو ربط دینے والا کوئی حرف نہ ہو۔ جیسے بعل بکہ کہ ایک شہر کا نام ہے، وہ کیسے؟ بعل اور بک سے مرکب ہے۔ بعل ایک بت کا نام تھا اور بک بانی شہر کا نام تھا۔ بت جس جگہ پر پڑا ہوا تھا اس کا نام لیا، اور اس شہر کو جو بنانے والا تھا اس کا نام لے کر اس شہر کا نام رکھ دیا بعل بک۔ حالانکہ بعل ایک اور چیز کا نام ہے، بک ایک اور چیز کا نام ہے، لیکن 2 الگ الگ چیزوں کے نام پکڑ کے ایک تیسری چیز کا نام مشترکہ رکھ دیا، بعل بک۔ بات سمجھ آئی؟ مرکب منع صرف کا پہلا حصہ ہمیشہ مفتوح ہوتا ہے، اس کے اوپر ہمیشہ زبر رہتی ہے، فتح رہتا ہے، اور دوسرا حصہ بدلتا رہتا ہے، کبھی زبر کبھی زیر کبھی پیش۔ بات سمجھ آئی؟ یہ آخر پر اس نے اعراب بھی بیان کر دیا۔ لیں جی، یہ تینوں قسمیں مرکب غیر مفید کی پوری ہو گئی۔ مرکب غیر مفید ہمیشہ جملے کا ایک حصہ ہوتا ہے، کیونکہ پورا جملہ نہیں ہوتا نا، غیر مفید ہوتا ہے تو یہ ایک جملے کا حصہ ہوتا ہے، پورا جملہ نہیں ہوتا۔ جیسے غلام و زیدن، یہ مرکب اضافی ہے، غلام مضاف، زید مضاف لے، زید کا غلام، حاضر حاضر ہے۔ اب پورا جملہ ہے غلام و زیدن حاضر، لیکن مرکب اضافی غلام و زیدن جس کے اوپر لائن لگی ہوئی ہے، یہ اس کا ایک جز ہے، پورا جملہ نہیں ہے۔ بات سمجھ آئی؟ جاء 11 رجلا، آئے 11 آدمی۔ اب 11 یہ جز ہے، یہ مرکب بنائی ہے۔ مرکب بنائی ہے نا کہ 2 عدد ہیں، احد الگ تھا، 10 الگ تھا، ان کو ایک کیا، تو یہ مرکب بنائی ہے، تو یہ جز ہے، پورا جملہ نہیں ہے۔ اور اسی طرح ابراہیم ساکن بعل بکہ، ابراہیم جو بعل بکہ رہنے والا ہے، تو بعل بک یہ مرکب منع صرف ہے، تو ابراہیم ساکن اس کا جز ہے بعل بک، پورا جملہ نہیں ہے۔ مثالیں سمجھ آ گئیں؟ ہر ایک کی ترکیب اس طرح ہے۔ اب دوسری ترکیب آپ کو کروا رہے، غلام مضاف، زیدن مضاف الیہ، مضاف اور مضاف لے کر مل کر مبتدا۔ آپ نے پڑھا تھا نا
پھر جب کسی جملے کی ابتدا اسم سے ہوتی ہو تو اس کو کہتے ہیں مبتدا خبر. پڑھا تھا نا؟ تو غلام زیدن یہ مبتدا ہے، لیکن پیچھے ہم نے یہ پڑھا تھا کہ اکیلا جملہ اسم ہوتا تھا، اکیلا کلمہ اسم ہوتا تھا. اب یہاں پر ایک کلمہ نہیں، دو کلمے ملے ہوئے ہیں، غلام زیدن، لیکن وہ آپس میں مرکب ہیں اور مرکب ناقص ہیں، اس لیے اس کو کہتے ہیں مرکب اضافی. بات کوئی سمجھ آئی؟ غلام زیدن، غلام مضاف، زیدن مضاف الیہ، مضاف الیہ مل کر مبتدا، حاضر خبر، مبتدا خبر مل کے جملہ اسمیہ خبریہ ہوا. دوسری جاء فعل، احد عشر ممیز، رجلا تمیز. ممیز تمیز کیا ہوتا ہے؟ ممیز اس کو کہتے ہیں کہ جس کے اندر ابہام ہو، بات واضح نہ ہو. جیسے آئے 11، آپ سے کوئی کہے آئے 11 تو آپ 11 کا لفظ سننے کے بعد کہو گے کیا 11 کہیں گے کہ نہیں؟ 11 طالب علم، 11 عورتیں، 11 بچے، 11 کیا چیز؟ تو جس چیز کو سننے کے بعد انسان کو ابہام پیدا ہو جائے، انسان اس کی تفسیر طلب کرے، وضاحت طلب کرے، اس کو کہتے ہیں ممیز. کیا کہتے ہیں؟ ممیز. احد عشرہ 11، کیا 11؟ لہذا 11 کا نام پڑ گیا ممیز. اور رجلاً تمیز، اس نے آ کر جدا کر دیا باقیوں سے. اس کو تمیز کا مطلب ہوتا ہے میز یمیز، تمیز کا مطلب ہوتا ہے باقیوں سے علیحدہ کر دینا. احد عشرہ 11 کے اندر دنیا کی ہر وہ چیز شامل تھی جو 11 ہو سکتی ہے، لیکن رجلاً نے آ کر 11 کو باقی ساری چیزوں سے کاٹ کر مردوں کے ساتھ جوڑ دیا کہ جو 11 آئے ہیں نا وہ صرف مرد ہیں، اس لیے اس کو کہتے ہیں تمیز. جتنی بھی گنتی ہوتی ہے نا اس کو کہتے ہیں ممیز، اور گنتی کے بعد جو تمیز آتی ہے اس کو کہتے ہیں تمیز. بات سمجھ آئی کہ دوبارہ؟ تمیز کا مطلب ہوتا ہے جدا کرنے والی دوسرے سے. 11 کے اندر ہر چیز شامل تھی، آئے 11، ہر چیز دنیا کی جو 11 ہو سکتی ہے وہ اس میں شامل تھی، لیکن جب یہ کہہ دیے نا 11 مرد تو اس مرد کے لفظ نے تمیز کر دی باقیوں سے، جدا کر دیا باقیوں سے. بات سمجھ آ گئی؟ احد عشر رجلا، جاء فعل، احد عشر ممیز، رجلا تمیز. ممیز تمیز مل کر فاعل ہوا جاء کا، تو فاعل مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا. بات سمجھ آ گئی؟ پیچھے والا جملہ اسمیہ بنا تھا کیونکہ اس کے شروع میں اسم آیا تھا، یہ والا جملہ فعلیہ بنا کیونکہ اس کے شروع میں کیا آیا؟ فعل. نمبر 3 ابراہیم مبتدا، ابراہیم مبتدا، اکیلا ہی مبتدا ہے کیونکہ مرکب نہیں ہے. ساکن مضاف، بعل بک مضاف الیہ، مضاف الیہ مل کر خبر، مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا. بات سمجھ آ گئی؟ اب آگے 3 مثالیں اس نے دی ہیں تراکیب کی، یہ آپ نے کرنی ہے. قلم زید نفیس، زید کا قلم عمدہ ہے. کریں جی ترکیب اس کی. جی شاباش. مضاف الیہ مل کر ہاں مرکب اضافی ہو کر، ہاں جی 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 بالکل ٹھیک ہے. نہیں، مبتدا خبر مل کر جملہ اس میں. بارک اللہ فیک. آگے جی جی شاباش ماشاء اللہ. جی بارک اللہ فیک. جی آگے. نہیں، خالدن کی ترکیب اسی طرح ہے جس طرح ابراہیم ساکن بعل بک ہے، بالکل اسی طرح کریں. خالدن شاباش. تاجرو بالکل مضاف. حضرموت یہ شہر کا نام ہے، مضاف الیہ، مضاف الیہ مل کر مبتدا کی خالد مبتدا،
تاجر حضرموت مضاف مضاف الیہ مل کر خبر، مبتدا خبر مل کر کیا ہو گیا جملہ اسمیہ خبریہ۔ لے جی آپ کا ایک پہلا سبق پورا ہو گیا اللہ کی توفیق سے۔